الرحمن الرحیم۔ یہ آج ہم اس کا حمد کا خلاصہ کریں گے۔ اس کی یہ پہلا شعر ہے آپ کے سامنے حمد کا۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ اس میں جو پہلے میں ہے کہ اللہ کا یعنی کس کا، اللہ تعالیٰ کا دور جام کا جام ہر مہکش کے آگے پہنچتا ہے، یعنی اللہ کا جام ہر مہکش کے آگے پہنچتا ہے، اور وہ اپنی مہربانی، لطف عام مطلب مہربانی سے کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، وہ کسی کو پیاسا نہیں رکھتا۔ یوں آپ کا یہ پہلا جو جملہ بنتا ہے اس کا، وہ یہ بنتا ہے اس اللہ کا جام ہر مہکش کے سامنے پہنچتا ہے اور وہ اپنی مہربانی سے کسی کو پیاسا نہیں رکھتا۔ اس کے بعد آتے ہیں دوسرے پہ، شعر پہ۔ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ یہاں پہ جو چیز بتائی گئی ہے وہ ہے اس کی ذات، اس کی یکتائی پر کیا ہے، گواہ ہے، اور دوئی کے نقش جھوٹے ہیں، اور دوئی کے نقش جھوٹے ہیں۔ یعنی اس کا جملہ کیا بنے گا کہ اس کی ذات اس کی یکتائی پر گواہ ہے اور دوئی کے سب نقش جھوٹے ہیں۔ تیسرا شعر۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ یہاں پہ جو دوسری دو چیزیں ہیں، پہلے مصرعے میں فضا کا ہر ذرہ، اور دوسرے مصرعے میں ہے ہوا کا ہر جھونکا۔ فضا کا ہر ذرہ اور ہوا کا جھونکا کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں سناتا ہے۔ یعنی یہ تیسرے شعر کا جو جملہ بنے گا وہ کیا بنے گا کہ فضا کا ہر ذرہ اور ہوا کا ہر جھونکا اس کی باتیں سناتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا۔ سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری خطا پوشی کام اس کا۔ اب سب پہ جو پہلا اس میں پہلی چیز ہے وہ ہے معصیت، یعنی میں کیا ہوں، گنہگار۔ دوسری میری کیا کام ہے، خطا کار، غلطیاں کرنا، اور وہ کیا کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ یعنی میں گنہگار اور خطا کار ہوں، اور وہ خطا پوش اور مغفرت ہے، غفار ہے۔ میں گنہگار اور خطا کار ہوں، اور وہ خطا پوش یعنی معاف کرنے والا، غلطیاں پردہ ڈالنے والا، اور معاف کرنا یعنی غفار ہے۔ آسان جملہ یوں ہی بنا سکتے ہیں کہ میں گناہ کرتا رہتا ہوں اور غلطیاں کرتا رہتا ہوں، اور وہ معاف کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر۔ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ یہ جو افتادگی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے عاجزی، بے بسی، یعنی کہ میری عاجزی میرے حق میں اللہ کی رحمت تھی، میری عاجزی میرے حق میں اللہ کی رحمت تھی کہ اس نے مجھے گرنے نہیں دیا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں
کہ اس نے مجھے سہارا دے دیا۔ اگلا شعر سیکنڈ لاسٹ، ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اس کا۔ اب اس میں کیا کریں گے، شعر الٹی سائڈ سے، یعنی دوسرا مصرع پہلے کریں گے، دوسرے مصرعے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، قرآن پاک سب تک پہنچایا ہے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ اس کی حجت ختم ہو گئی، یعنی حجت قائم کر دی۔ اس کو ہم کیسے لکھیں، جملے کو بولیں بنائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سب تک پہنچایا اور اللہ کی حجت سب پر قائم کر دی۔ آخری شعر اس کا، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی سات پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ یہاں پہ کافروں نے کیا کیا ہے، کافر اس کا نور بجھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن کیا ہوا ہے، اپنی نور اپنی سات پر قائم ہوا، سات پر تمام ہوا۔ یعنی جملہ کیا بنے گا کہ کافر اس کے نور کو بجھانا چاہتے تھے یا بجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ نور اپنی سات پر تمام ہوا۔ یہ پوائنٹس ہیں ہر شعر کے حوالے سے، اس کو ہم ایک دفعہ دوبارہ دیکھتے ہیں۔ پہلا شعر تھا اس کے مطابق، اس اللہ کا جام ہر مہکش کے سامنے پہنچتا ہے اور اپنی مہربانی سے کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، اس کی ذات اس کی یکتائی پر گواہ ہے اور دوئی کے سب نقش جھوٹے ہیں، فضا کا ہر ذرہ اور ہوا کا ہر جھونکا اس کی باتیں سناتا ہے، میں گنہگار اور خطا کار ہوں، وہ خطا پوش اور غفار ہے۔ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں، میں گناہ کرتا رہتا ہوں اور غلطیاں کرتا رہتا ہوں اور وہ معاف کرتا رہتا ہے، میری عاجزی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ اس نے مجھے گرنے نہیں دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سب تک یعنی تمام لوگوں تک پہنچایا اور اللہ کی حجت قائم کر دی۔ کافر اس کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ نور اپنی سات پر مکمل ہوا، تمام ہوا۔ ان کو آپ ترتیب سے لکھ لیں گے تو یہ آپ کا خلاصہ ہوگا حمد کا۔ اللہ حافظ۔